السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آخر میں تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ شعر ہے بھائی۔ تو عین اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنٹ لگا، کہنے لگا وہ کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میرے منہ کے جملے کو اتنی دور سے سن لیا، بڑا ہٹ کو اتنی دور سے سن لیا، بڑا ہی جادوگر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا جملہ پڑھا، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، تمہاری عقل خراب ہوئی پڑی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرب لگی ہے۔ قرآن کی حقانیت کی اس کی بعد جا کے اللہ نے اسلام کا دروازہ کھولا، لیکن پہلا تاثر یہاں قائم ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے، ارباب صاحب کے لیے، جمالی صاحب کے لیے، انضمامہ کے لیے، شعیب کے لیے، جنید کے لیے، فقیر کے لیے، صدر کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ جو ان کے پیچھے چلے گا صراط المستقیم پہ پہنچتا ہوا منزل تک پہنچے گا، جو ان کا راستہ چھوڑے گا میرے رب کی قسم ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہاں ایک ہی سچا سانچہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو ابو لہب سید قریشی ہاشمی ہو کر جہنم کی بشارت پا رہا ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، یہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا، وہاں حسب نسب نہیں چلتا، رنگ روپ نہیں چلتا، وہاں صرف ایک ہی سکہ چلے گا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کی مہربانیاں، اس کی جہاد، اس کی قربانیاں، یہ وہ احسان ہے جس کے آگے سر اٹھانے والے جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ کتا روٹی کھا کے سر نہیں اٹھاتا ہے، میں بھی اس کے آنسوؤں کے آگے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کی آہیں، اس کی دعائیں، اس کا رونا، اس کا بڑھا، اس کی اللہ نے خود ہی پکار کر کہا کہ اتنا نہ رویا کر، نبی دنیا سے چلے گئے، برکتیں لے گئے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بھی برکتیں بکھیر رہا ہے، سبحان اللہ۔ بنو ہاشم کے 2 مسلمان۔ بنو ہاشم میں صرف 2 مسلمان ہوئے مکی زندگی میں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 جو مشہور آدمی ہیں۔ بنو ہاشم، آپ کا خاندان، آپ کے خاندان کے مسلمان چاچا میں حمزہ و عباس 2 آدمی چاچا بنو ہاشم اور خاندان چاچا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اگر یہ ہوتا نا تو تبلیغ پہلے گھر والوں کو کرو، پھر پڑوسیوں کو کرو، پھر محلے والوں کو کرو، پھر شہر کو کرو، پھر ملک کو کرو، پھر جہان کو کرو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی مکہ میں رہتے، مدینہ نہ جاتے۔ مکہ میں کل 250 آدمی مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ پھر دوسری بات کیا تھی، پھر خاندان ہے پہلا قبلہ، تو پھر آپ
قریش کو دعوت دیتے، قریش مسلمان سے ہوتے تو پھر آپ کسی اور کو دعوت نہ دیتے؟ یہ بات نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ اللہ کس کو ہدایت دے دے۔ سب پہ محنت کرو، خداوند کریم اولاد کی مقدر میں نہیں ہے، پڑوسی کی اولاد کے مقدر میں ہے، اس کو نہ ملے، اس کو تو مل جائے۔ پھر تو نوح علیہ السلام تبلیغ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کا بیٹا تو آخر تک مسلمان نہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ کیسے اوروں کو بات کروں، میرا تو بیٹا مسلمان نہیں ہے، اپنی بیوی مسلمان نہیں ہے، تو کہتے اپنی بیوی مسلمان نہیں ہے، پہلے اپنی بیوی کو مسلمان کرو پھر اوروں کو کہو، کیونکہ کسی کو ٹھیک کرنا ہمارے ذمہ نہیں، ہاں ٹھیک کرنے کی محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے، جیسے ڈاکٹر کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے ذمہ ہے، شفا نہیں دے سکتا، شفا تک پہنچنے کی محنت کرنا اس کے ذمہ ہے، دوائی دے نہیں سکتا، نسخہ دینے کی اس کی ہمت ہے، پرہیز بتانا ہے، آپریشن کرے، لیکن شفا اوپر سے آئے گی، تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم محلے پر، گھر پر اور پڑوسیوں پر محنت کریں، پتہ نہیں کسی کو اللہ پہلے ہدایت دے دے۔ تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر ہوتی تیرے نبی کے پاس تو پہلے بنو قاسم کو دیتا، پھر قریش کو دیتا، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا کہ نہ آتا، پہلے بنو ہاشم لیتے، پھر قریش لیتے، پھر مکہ والے لیتے، پھر عرب لیتی، پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا یا نہ آتا۔ میرے مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے دے دے۔ وحشی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا، جہاں ملے قتل کر دو، وہ کلمہ پڑھ کے جس مسجد میں آ گیا، اور عبداللہ بن ابی سرح انہوں نے یہ پہلے اسلام لے آئے، پھر مرتد ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مکہ میں جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو زاد بھائی، اس کے پاس آئے کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب جو آئے تو کہا یا رسول اللہ، یہ عبداللہ آیا ہے طیب ہو کر، اس کی بیعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا، لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں کوئی نہیں تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے حلال نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت کرے، لیکن جب تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر رہا تو تم آ جاتے، صفایا کر دیتے، لیکن وہ جو اندر سے طیب ہو گئے تھے وہ کس مقام پر پہنچے۔ شمالی افریقہ کے پہلے فتوے وہ ہیں عبداللہ بن ابی سرح، پہلے صحابی شمالی افریقہ میں جس نے قدم رکھا وہ عبداللہ ہے، اور مصر کے گورنر تھے، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوسری طرف پھیرنے لگے اور ساتھ ہی مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف 1 میں ظلم و تشدد، اور اللہ جس کے بول کی قسم کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی، حدیث سن کے اس پہ غور بھی کریں اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔